کہتے ہیں جی ہم ذرا داتا دربار میں حاضری بھی دیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے کہا یار آپ قرآن کریم سے علاج کروا رہے ہو, آپ قرآن کریم, میں آپ کے اوپر محنت کر رہا ہوں, آپ میری کی ہوئی محنت کے اوپر پانی پھیر رہے ہو. یار آپ کو یہ تو نہیں کرنا چاہیے. ادھر آپ ایک طرف یہ بات کرتے ہیں جی میں قرآن اور سنت کے مطابق میں نے علاج کروانا ہے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی کیوں, اس لیے کہ وہ ان لوگوں کا مذہب بن چکا ہے. میں عقیدہ نہیں کہتا اس کو, یہ مذہب بن چکا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دربار پہ جا کے ہم حاضری دیں گے تو ہمارے جو ہے نا پاپ دھل جائیں گے. جو جہان کا چرسی بھنگی لفنگی سب درباروں پہ بیٹھے ہوئے. مکہ اور مدینہ میں حرمین کی سرزمین پر آپ مجھے لفنگی بھنگی اور چرسی دکھا دیں. ایک آپ بھنگی لفنگا چرسی آپ وہاں پہ مجھے نہیں دکھا سکتے جو اپنے کپڑے اتار کے اپنے بے لباس ہو کے اللہ اور اللہ کے رسول کے جو دربار ہے مکہ اور مدینہ حرمین کی سرزمین کے اوپر آپ مجھے ایک بندہ دکھا دیں. کیا اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ جو ہے وہاں پہ اچھے نہیں لگتے اس جگہ پہ؟ اگر یہ اللہ کے اتنے قریب ہیں, قربت والے لوگ ہیں, اور بابا جی جو صاحب قبر ہیں سبحان اللہ علی حجویری رحمہ اللہ, اگر وہ اتنے طاقتور تھے یا اتنے وہ مضبوط تھے تو وہ اپنی اس حدود کے اندر ان لوگوں کا صفایا کیوں نہیں کر سکے؟ تو حق خطیب نہیں, اس کو باطل خطیب کہنا چاہیے. حق نام ہی اس شخص کے لیے غلط ہے, باطل خطیب بھی نام نہیں لینا چاہیے. ہاں اس کو باطل قوال آپ کہہ سکتے ہیں, یعنی قوال کہتے ہیں بھونکنے والے کو, جو بہت زیادہ بھونکتا ہے, اونچی آواز میں بھونکنا اور لوگوں کو سبحان اللہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر اور اس کے اوپر لے کے آنا کہ جی ہم آپ کے لیے ختم نبوت کے ہم علم بردار ہیں. آپ کو کس نے کھڑا کیا ہے جی؟ آپ ڈیزائننگ کر کے اور اتنا خوبصورت لباس پہن کے ایسے لگتا ہے جیسے دلہا جو ہے نا وہ ابھی تیار ہو کے آیا اور جناب وہ لوگوں کے درمیان میں آ کے کھڑا ہو جائے گا. اس سے پہلے کا عمل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا کرتا ہے, جس کی وجہ سے اس شف شف کی پھونکوں کے اندر لوگوں کو لگتا ہے, حالانکہ مجھے نہیں لگتا, بالکل بھی میں نے یقین نہیں کیا, لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جی ہمارے معاملات ٹھیک ہو. ایک تو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ ان الشیطان یجری کما جری الدم, ابن آدم کے جسم میں شیطان دوڑتا ہے, یہ ہمیں کلیئر ہو گیا. اب کیا جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں ان کے جسم میں شیطان نہیں دوڑ رہا ہوگا؟ دوڑ رہا ہوگا. جو شیاطین کا سردار یعنی جنات کا سردار اس شخص کے ساتھ معلق ہے وہ ان کو حکم دے گا کہ بھئی ان کے جسم چھوڑ دو, وہ ان کے جسم چھوڑ دے گا. لوگ سمجھیں گے ہمیں شفا مل گئی, ہم ٹھیک ہو گئے. اس کے اوپر عقیدہ لوگوں کا بن جاتا ہے کہ یار دیکھو ہمیں تو شفا ملی ہے, ہم تو اس وجہ سے اس بندے کے دربار پہ جاتے ہیں. یہ سارے اعمال باطلہ کرنے سے پہلے وہ شخص اپنے باپ کی قبر کے ساتھ چکر لگاتا ہے. یہ حق خطیب سر باطل خطیب سر جی ٹھیک ہے, وہ سب سے پہلے اپنے اس کے چکر لگائے گا. وہ چکر لگا کے اس کے بعد اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر لی بنیاد میں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ یہ کام کریں گے کہ سارے معاملات کرنے کے بعد وہ آج تک آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ اس بندے نے اپنی زبان سے پڑھا کیا ہے. آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے اعمال باطلہ کرنے والے لوگوں کو شیاطین کا مکر اور فریب, ان کو یعنی ان کا مکر اور فریب یہ ہے بطور حکم یہ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کرنا ہے کہ جو ہم آپ کو کلمات سکھائیں گے وہ آپ لوگوں کو نہیں بتائیں گے. یہ جادوگر کی پہلی علامت ہے, بڑی علامت یہ ہے اس کی. اور جادوگر جو ہے وہ پھر جب وہ الفاظ ادا کرے گا تو وہ لوگوں کے اوپر اس کی تاثیر منتقل ہوگی. اس معاملے میں اس سارے سینیریو میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حق خطیب جو ہے جس کو آپ نے باطل خطیب کہا جی بالکل غیر شرعی, اور بلکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ جادوگر ہے. 1000%, 1000%. مجھے کوئی عار نہیں ہے اس شخص کے متعلق ایسا جملہ ادا کرنے میں کہ جو بد سے بدتر ہو. کیوں؟ آپ لوگوں کے عقیدوں کے ڈاکے عقیدوں کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں. آپ لوگوں کی اللہ کے نام پہ دی جانے والی نظر و نیاز جو لوگوں نے اللہ کے نام پہ دینی تھی, آپ ان نظر و نیاز کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر آپ کے دربار میں لا کے ادا کرتے ہیں. آپ بھلے 1 روپیہ چارج نہ کرتے ہیں,
اس سارے معاملے میں، اس سارے سینیریو میں اقرار الحسن صاحب نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے، جی اقرار الحسن صاحب کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں جی اس سارے معاملے میں اپریسیشن میری طرف سے تو بہت زیادہ ہے. وہ اس لیے ہے کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے کیا. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ اس کے اوپر میں ان کو ایک نصیحت بھی کرنا چاہوں گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. اگر اقرار الحسن صاحب ان تمام تر معاملات میں کودنے سے پہلے اور لوگوں کی جو تنقید کا سامنا کرنے سے پہلے اگر وہ یہ کر لیتے کہ اپنے ساتھ کسی عالم دین کو جوڑتے، کسی اہل توحید کو جوڑتے، اور کسی ایسے شخص کو جو مفکر، مدبر، فقیہ، ہر لحاظ سے علماء کے تمام شرائط کو پورا کرتا ہوتا، اس کو ساتھ جوڑتے اور وہ کہتے کہ بھئی ہاں جی آپ ہمیں بتائیں کہ اس شخص کی شرعی حیثیت کیا ہے، پھر شاید ان کی بات میں اور تقویت ہوتی. اور وہ لوگوں سے سوالات کرنے سے پہلے، اپنی ویورشپ کو بڑھانے سے پہلے یہ بات ضرور کرتے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں اور ہم علماء کی ایک ٹیم کو لے کے جائیں گے. وہ خود کود پڑے. اور اس میں پھر انہوں نے، چونکہ ہمارے اکثر اینکر حضرات کو بھی، چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے درباروں پہ جا کے انہوں نے بہت سارے حملے بھی کیے، یعنی حملے سے مراد یہ نہیں کہ توڑ پھوڑ کی، بلکہ وہاں پہ جا کے انہوں نے پیروں کو پکڑا، فقیروں کو پکڑا. اقرار الحسن کا ایک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے جعلی لوگوں کو بہت وہ کیا. لیکن ہمیشہ سے میں جب بھی ان کی ویڈیوز دیکھتا رہا تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ کبھی نہ کبھی اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو ضرور اپنی ٹیم کا حصہ بنائیں گے جن کو علم ہو کہ کیا ہم جن لوگوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ جادوگر ہیں، یا یہ لوگ جعلی ہیں، یا یہ لوگوں کے اموال اور عزتوں کے ڈاکے، یعنی ان کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، تو کم از کم علماء کی اس میٹنگ کے اندر علماء وہ کلیریفائی کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ بندہ کیسا ہے، یہ بندہ کیسا ہے. میرا ویسے اس میں اپنی ایک اوپینین ہے جی. اقرار الحسن صاحب نے اتنا اچھا کام کیا ہے، جس لیول پہ جا کام کر دیا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے، میں ان کے بارے میں حسن ظنی رکھتا ہوں جی کہ انہوں نے ایسا ضرور کیا ہوگا، کیونکہ وہ نہ مفتی ہیں، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی ایسے ہیں، جسٹ ایک اینکر ہے. لیکن ساتھ لے کے جانا نا ان کا ضروری تھا. نہیں آف دی ریکارڈ جو ہے نا وہ ایسا، جب آپ آن دی ریکارڈ کر سکتے ہیں تو آپ علماء کو آن دی ریکارڈ کیوں نہیں لا سکتے؟ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ مطلب علی بھائی دیکھیں، پاکستان میں علماء کو وہ اپروچ نہیں ہے علماء کی، کہ مطلب ان کے پاس وہ اتھارٹیز نہیں ہیں ان کے پاس. تو ہماری یہ کمزوری ہے نا. تو اس کمزوری کا حل کیا ہوگا؟ دیکھیں اس کمزوری کا حل یہ ہوگا کہ ہمارے جو قانون بنانے والے ادارے ہیں یا قانون کی امپلیمنٹیشن کرنے والے ہمارے جو ادارے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پہ آپ کو اس طرح کے لوگ ملیں آپ ایک لائسنس جاری کریں، آپ ایک ان کی اتھینٹسٹی کا آپ کے پاس ایک پروف ہونا چاہیے، آپ کے پاس ان کا ریکارڈ ہونا چاہیے اداروں کے پاس. اور اگر وہ اداروں کے پاس ان کا ریکارڈ ہی نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں کے عقائد اور ایمان اور معاملات کا ذمہ دار کون ہے؟ ریاست ہے. اگر ریاست یہ کام نہیں کرے گی نا تو ہر چھوٹا بڑا بوڑھا جوان ہر کوئی یہ کام کرے گا. ریاست کی ذمہ داری یہ تھی کہ جہاں آپ نے لوگوں کے اموال، لوگوں کی جانیں، لوگوں کے معاملات کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا نا، تو آپ کے ذمہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت بھی کرتے. تو ہمارے ادارے یہ کام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ ہر شخص یہاں پہ ایمان مفصل کی فصلیں لے کے بیٹھا ہوا. ایسے ہی آپ نے بالکل ٹھیک ہے. اس کے اوپر مطلب باتیں کرنا چاہیں تو بہت ساری باتیں. جی بالکل. پاکستان میں یہ جو ادارے یا جو حکمران ہیں، ان کا علماء کے ساتھ جو ان کا کردار ہے بالکل زیرو، زیرو ٹکا چھپا نہیں ہے. بس وہ اس میں یہ ہے کہ جہاں پہ جو گدی نشین دیکھتے ہیں وہ جا کے ہمارے اداروں کے لوگ ہی ان کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں. جی ایسے. تو اسی وجہ سے آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے. سبحان اللہ، میں نے گلف میں، عرب میں، دبئی، امارات، بحرین، قطر، سعودی عرب، میں نے بہت ساری جگہوں پہ میں نے رقیہ کیا ہے. وہاں پہ مختلف مجالس میں انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ میں نے بہت سارے وہاں پہ کیا. اب آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر میں وہاں پہ عرب میں رقیہ کرتا ہوں تو مجھے یہ 100%
تحفظ حاصل ہے کہ میں غیر شرعی عمل نہیں کر رہا. لیکن میں تمام یہاں پہ درباروں کے، تمام یہاں پہ جو بڑے گدی نشین ہیں ان کو، اور تمام عاملوں کو یہ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے توسط سے کہ وہ میرے ساتھ چلیں سعودی عرب، اور ہیئت العامہ المعروف یعنی جو شرعی معاملات کی کمیٹی ہے اس کے سامنے جا کے میرے ساتھ انٹرویو دیں، اور اگر وہ ساحر ہوئے، جادوگر ہوئے، تو ان کو وہیں پہ دھر لیا جائے. ان کو پاکستان نہیں آنے دیا جائے. یہ پاکستان ہی ایسی سرزمین ہے جہاں پہ آپ لوگوں کا ایمان بھی لوٹ سکتے ہیں، عزت بھی لوٹ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ لوگوں کے عقائد بھی لوٹ سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ. اور دوسرے ممالک میں، ایون میں صرف سعودی عرب کی یا گلف کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو یورپ کی بھی بات بتا دیتا ہوں. یورپ میں بھی اگر کوئی ایسا شخص پایا جائے کہ جو غیر شرعی امور کے اوپر کام کر رہا ہے، لوگوں کا مجمع لگاتا ہے اور لوگوں کو جمع کر کے یہ سارے معاملات کرتا ہے، تو اس کا بھی یہی حال ہوگا جو سعودی عرب میں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. علی بھائی آپ ماشاءاللہ ایک کامیاب راکی ہیں، تو کامیاب اللہ کرنے والا انشاءاللہ. الحمدللہ آپ نے کافی سارے لوگوں کا علاج کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی بھی دی ہے. الحمدللہ. سر روحانی معالج، مطلب آپ جیسے جو علاج کرتے ہیں، روحانی معالج کو مطلب کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلی تو 2-3 کنفیوژنز ہیں اس حوالے سے، وہ میں کلیئر کر دوں. میری جب شادی ہوئی نا، تو شادی کے کوئی 5-6 مہینے تک نا میں مطلب اولاد کی خوشخبری سے محروم تھا. اچھا جی. تو میرے ذہن میں یہ انڈیلا گیا یہاں پہ ہمارے پاکستان میں ہی لوگوں نے کہ بھائی جو جنات اور جادو کا علاج کرتا نا اس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی. اچھا. لیکن میں نے اس کے اوپر جب شیخ سے میں نے مشورہ کیا، جو میرے استاد ہیں، سعودی ہیں ماشاء اللہ، میں نے جب ان سے سوال کیا تو میں نے کہا کہ شیخ یہ کیا ہے معاملہ؟ انہوں نے کہا کہ بھائی تیرا توکل کدھر ہے، اللہ پر ہے یا لوگوں پر؟ میں نے کہا شیخ اتوکل علی اللہ، میں تو اللہ پہ بھی بھروسہ کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا تو خلاص چپ کر جاؤ، مطلب آپ کو زیادہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا وہ اللہ تجھے دے دے. پہلی مشکل تو مجھے یہ محسوس ہوئی، لیکن پھر جب میں نے دیکھا کہ میرا معاملہ علاج کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے دائرے کے اندر ہے نا، تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور رمضان کا مہینہ تھا، تو ٹھیک جمعے والے دن میں مرید کے سے فیصل آباد جاتا ہوتا تھا جمعہ پڑھانے کے لیے. بس کی چھت پہ بیٹھ کے جانا، پھر وہاں پہ 3 کلومیٹر پیدل چل کے آگے جو ہے نا وہ گاؤں میں جمعہ پڑھانا. میں نا وہاں سے اترا تو میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ میرا یہ عمل غیر شرعی تو نہیں ہے، میں اپنے آپ سے اور اللہ سے باتیں کر رہا ہوں. میں نے کہا یا اللہ اگر میرا یہ عمل غیر شرعی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے، تو یا اللہ یہ اس عمل کی توفیق ہم سے چھین لے. نمبر 2، اگر یہ عمل غیر شرعی ہے تو اللہ مجھے توفیق دے کہ میں عمل جو ہے نا وہ شرعی کروں، قرآن سنت کے مطابق کروں، اور میں اس دائرے کو نہ ترک کروں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 3، مجھے صاحب اولاد کر دے. تو الحمدللہ جمعے والے دن ہی مجھے شام کو مجھے خوشخبری ملی، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں نے کہا کہ یا رب تیرا شکر ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے بیٹا دیا سہل، جس کے نام سے میری کنیت ہے وہ سہل. اچھا جی، پھر اس کے بعد اگلا جو مرحلہ تھا وہ یہ تھا مختلف سٹارٹنگ میں آپ کو سٹارٹنگ کی بات کر رہا ہوں. اب تو اللہ کے فضل سے جس ہم راستے سے گزرتے ہیں، اگر کوئی ایسا معاملہ ہو بھی تو وہ اللہ کی توفیق سے وہ شیاطین، وہ جنات ہمارے راستے چھوڑ دیتے ہیں. اور بعض دفعہ تو ہم کسی کو ابھی دیکھتے ہیں، کچھ پڑھتے بھی نہیں ہیں، تو وہ جنات ویسے ہی حاضر ہو جاتے ہیں. اچھا جی. اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ. الحمدللہ. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ مجھے خوف کی کیفیت بہت ہوتی تھی. پھر بعض اوقات ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دیا جاتا تھا، جانور ہماری گاڑی میں لگتے تھے اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تباہ ہو گئی گاڑی آگے سے، اور جانور ہمیں ملا ہی نہیں. اور اسی طرح بعض ایسی عاملہ
عورتیں خاص طور پہ عملیات کرنے والی عورتیں جو ہے نا وہ ہماری دشمن بن گئیں، کہ جو وہ عمل کرتی تھیں 2-2 ڈھائی لاکھ روپے لیتے تھے لوگوں سے اس کا عملیات کرنے کا، جادو کروانے کا اور یہ وہ. تو سبحان اللہ ہم نے پھر یہ کیا کہ علاج ہم نے جب شروع کیا، اللہ نے اس کو صحت کاملہ دے دی. تو اس کے بعد یہ ہمارے سامنے یہ چیزیں آئیں کہ وہ جو جادوگر جس نے جادو کیا تھا نا، وہ جادوگر ہمارا مخالف ہو گیا. اس جادوگر نے پھر ہمارے اوپر مختلف طریقوں سے حملے کرنے شروع کر دیے. ایک دفعہ کا میں واقعہ بیان کر دوں کہ دوپہر میں ہمارے پاس ایک بچے کو لایا گیا فیصل آباد سے ہی. تو وہ جل چکا تھا بچہ نا، پانی گر گیا اس کے اوپر. ہم اس بچے کو ایمرجنسی میں، رقیہ تو ہم نے بعد میں کرنا تھا، ایمرجنسی میں ہم اس کو لاہور لے گئے، غالباً میو ہاسپٹل. تو میں میو ہاسپٹل پہنچا تو اس بچے کو ہم نے ایڈمٹ کروایا. ایڈمٹ کروا کے میں باہر نکلا تو مجھے کلاٹ جو ہے نا، وہ بلڈ جو کلاٹ ہوتا ہے وہ میرے جسم میں سے نکلا وہ باہر، اور اتنا بڑا خون کا لوتھڑا تھا. پھر ہمیں پتہ چلا بعد میں کہ اس بچے کو مارنے کے لیے جس شخص نے سحر کیا تھا، اس شخص کا سحر اتنا زیادہ جادو، اتنا زیادہ طاقتور تھا کہ جو معالج اس کو ہاتھ ڈالتا وہ بھی مر جاتا ساتھ. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو صحت دے دی. 3-4 مہینے لگے اس کے اوپر محنت کرنے میں، لیکن اس کا جو پہلا مطلب اس کا جو سائن آیا ہمارے سامنے وہ یہ تھا. اچھا علی بھائی مجھے یہ بتائیں، بلکہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ روحانی معالج کو کن پیرامیٹرز میں رہنا چاہیے یا کن اخلاقی اصول میں پابند رہنا چاہیے کہ ہم یہاں تک رہیں گے، یہاں تک شرعی ہے، اس کے بعد غیر شرعی ہے؟ ہاں دیکھیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ مریض کی کیفیت کیا ہے. بعض مریض جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان کیا ہے؟ جلد باز ہے، ہجرت پسند. ہمارے ہاں اکثر ایسے لوگ آتے ہیں، جی آپ نے آج دم کیا، ہم شام کو ٹھیک ہو جائیں یا اسی لمحے ٹھیک ہو جائیں. کانسیپٹ مجموعی طور پہ لوگوں کا یہ ہے کہ دم کریں تو بندہ اسی وقت کھڑا ہو جاتا ہے. یہ ہمارا کانسیپٹ ہے. جی بابا جی نے دم کیا، لنگڑا تھا، معذور تھا، وہ ایک دم چلنا شروع ہو گیا. جیسے جی بالکل، انہوں نے صاحب نہ کیا کرو. اچھا جی، تو اس میں نا انہوں نے لوگوں کا یہ کانسیپٹ بن گیا کہ ہم دم کریں گے نا یا دم کروائیں گے تو ہم بہترین ہو جائیں گے. ہمارے سینٹر پہ ایک آدمی کو ایسا بھی لایا گیا جو قریب المرگ تھا، فوت ہونے والا تھا. ان کے گھر والوں نے یہاں سے ان کو اٹھایا غالباً وزیر آباد سے، تو ان کو لے کے آئے وہاں پہ سینٹر میں. میں اندر بیٹھا اپنے کیبن میں رقیہ کر رہا تھا. تو رقیہ کرتے کرتے وہ انہوں نے رقیہ سنا، رقیہ سنتے سنتے